حضرت آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی. اب چونکہ لوگوں کو جیب اور پیٹ کی سوداگری کرنی ہے اور ہوا پرستی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ قرآن میں دیکھتے کہ آدم نے اللہ تعالیٰ سے وہ کون سے کلمات سیکھے تھے، انہوں نے ایک دور کی کوڑی لا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک ٹھیکہ لیا کہ آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، سنوارا، روح پھونکی، سر اٹھایا انہوں نے، تو انہوں نے دیکھا کہ عرش کے پائے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا ہے، نام ہے محمد. تو آدم نے سوچا یہ کوئی بڑا عظیم اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے، کیوں نہ اس کے واسطے سے دعا کروں، اللہ سے معافی مانگوں اس کے وسیلے سے. تو ان کے وسیلے سے آدم نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اب ان کے سامنے قرآن کی یہ آیت نہیں ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نہیں ہے وہ، لیکن اس کو یہاں وہاں گھما پھرا کر کے، لیپا پوتی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جبکہ سیدھی سی بات ہے. قالا تثنیہ آدم اور حوا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ان دونوں نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی ہم میاں بیوی نے. قالا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اللہ کو توبہ اور ندامت بندے کی طرف سے بہت پسندیدہ ہے. آدم علیہ السلام سے ابلیس سے غلطی ہوئی، اگر وہ اس پر نادم ہو جاتا، شرمندہ ہو جاتا، شرپسندی کو نہ اختیار کرتا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. لیکن اس نے اصرار کیا، اللہ نے پوچھا وجہ کیا ہے، تب بھی اس نے اصرار ہی کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو دھمکی دی کہ تیرے بندوں کو میں سیدھے راستے پر نہیں رہنے دوں گا، سوائے مخلص بندوں کے سب کو گمراہ کر دوں گا. اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ابلیس نے جو اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تیرے اکثر بندوں کو، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اکثر و بیشتر بنی آدم کو گمراہ کر دیا. یہ قرآن کہتا ہے. لیکن آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے اصرار نہیں کیا اپنے غلطی پر، بلکہ وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور اللہ کی جناب میں دونوں میاں بیوی نے ندامت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، تو پھر اے اللہ تعالیٰ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. صرف معاف نہیں کیا بلکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنا دیا. تو سب سے پہلے نبی کون ہے؟
آدم علیہ السلام، اور یہی وہ کلمات ہیں جن کلمات کو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، چند باتیں سیکھ لی، اللہ نے ان کو سکھائی اور یاد رکھا۔ آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول گزرے ہیں، ان کے پاس جتنا بھی علم رہا ہے وہ سارا علم اللہ کا عطا کردہ رہا ہے۔